ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان اور چیئرمین سینٹ جناب یوسف رضا گیلانی صاحب. سر. فرید، میں معافی چاہتا ہوں. آپ کو میرے نام کے ساتھ صدر پاکستان بھی کہنا چاہیے. جی صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب اس وقت دبئی کے دورے پر ہیں اور آپ قائم مقام صدر ہیں. بھائی، قائم مقام ہو یا اعلیٰ مقام ہو، آپ ساتھ کہے تو صحیح صدر پاکستان. اچھا جی، زرداری صاحب دبئی کے دورے پر ہیں؟ جی ہاں، اور دبئی ایئرپورٹ پر جہاز سے اترتے وقت ان کے پاؤں کا فریکچر ہو گیا اور ڈاکٹرز نے انہیں آرام کا مشورہ دیا ہے. اور فرید، یہ ہمارے لیے بڑی دکھ کی بات ہے. میں تو انتہائی افسردہ ہوں ان کے پاؤں کے فریکچر پہ، مگر پھر اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. بالکل. اور میں یہاں ان کو یہ مشورہ بھی دوں گا کہ یہ اس عمر میں پاؤں کا فریکچر بڑا خطرناک ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کم از کم اس حکومت کے باقی کتنے سال رہ گئے ہیں؟ جی 4 سال. جی ہاں، زرداری صاحب کو چاہیے کہ کم از کم 4 سال مکمل ریسٹ کریں. گیلانی صاحب، پاؤں کا فریکچر، چلیں اس عمر میں 3 ماہ ریسٹ کر لیں، 4 ماہ ریسٹ کر لیں، چلیں زیادہ سے زیادہ 6 ماہ ریسٹ کر لیں. سر، یہ 4 سال کا ریسٹ کون سا ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو ایک عام آدمی کی آپ بات کر رہے ہیں. زرداری صاحب ہمارے لیے بڑے اہم ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاؤں کا فریکچر 1 سال تو اس کا لگائے. چلیں 1 سال کر لیں. بالکل ٹھیک. 1 سال تو ان کی اہمیت کا ہے، پھر 1 سال ان کی بڑھی ہوئی عمر کا ہے، پھر 1 سال وہ صدر پاکستان ہے، اور پھر 4تھا سال وہ ہماری پارٹی کے شریک چیئرمین. گیلانی صاحب، سیدھا سیدھا کہیں کہ آپ صدر کی کرسی نہیں چھوڑنا چاہتے. دیکھیں، وہ تو میں نے اللہ کے فضل سے وزیر اعظم کی کرسی بھی ایک لمحے میں چھوڑ دی تھی، بلکہ ایسے چھوڑی تھی جیسے آج کل شیخ رشید چڑیاں چھوڑتا ہے. بلکہ فرید، میں تو کرسی ایسے چھوڑتا ہوں جیسے لاہور کے ادرود شہر کا بندہ شبرات پہ شرلی چھوڑتا ہے. بلکہ آپ یوں کہے کہ میں کرسی ایسے چھوڑتا ہوں جیسے پاکستانی کھلاڑی باؤنڈری پہ گیند چھوڑتا ہے. مجھے اللہ کے فضل سے شروع سے ہی کبھی کرسی کی لالچ نہیں رہی. واہ. میں تو یہ زرداری صاحب کی محبت پہ کہہ رہا ہوں، بلکہ آفر دے رہا ہوں. اچھا، آپ زرداری صاحب کو آفر دیں گے؟ جی ہاں، آفر دوں گا. اگر وہ کہیں گے بیٹھے رہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے کرسی کی کوئی لالچ نہیں ہے. واہ. میں درویش آدمی ہوں، میں نیچے قالین پہ بھی بیٹھ جاتا ہوں. گیلانی صاحب، ہم نے آپ کو یہ مبارکباد اس لیے دینے کے لیے مدعو نہیں کیا کہ آپ قائم مقام صدر بن گئے ہیں. مبارکباد اس لیے دے رہے ہیں کہ نیب نے توشہ خانہ ریفرنس جو آپ کے خلاف تھا وہ واپس لے لیا ہے. گیلانی صاحب، مبارک ہو، مبارک ہو. اور صاحب ادھر بنتا ہے جیے بھٹو. ایک باری پھر یہ میرا خیال ہے کہ یہ ہلکا سا ملنگ ہے. سر، یہ پکا بھٹو کا جیالہ ہے، ایسی آپ سے پیار کر رہا ہے. دیکھیں فرید، میرے خلاف جتنے بھی کیسز تھے وہ سب کے سب جھوٹے تھے، اور میں یہ بات اپنے گلے میں لٹکا کے یوں پھرتا رہا ہوں جیسے مست کے گھر والے اس کے گلے میں نام پتہ لٹکا کے اسے باہر نکالتے ہیں. یاد رکھو فرید، کھوٹا سکہ، جھوٹا کیس اور موٹر وے پہ کھلی درزی کی دکان زیادہ دیر نہیں چلتی. واہ 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 گیلانی صاحب، موٹر وے تے کیڑی درزی دکان کھول لی جی؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے میرے خلاف کیس بن گئے تھے. گیلانی صاحب، نیب نے یہ ریفرنس آپ کی بے گناہی پہ واپس نہیں لیا، بلکہ اس لیے لیا ہے کیونکہ یہ کیس 500 ملین سے کم کی کرپشن کا ہے جو اب نیب کے دائرہ اختیار میں ہی نہیں آتا.
یعنی تواڈا کا ہلے ہی چیٹا ہے تواڈا ہاتھی ہلے تک اڑدا پہ بھائی بات سیدھی کرنی چاہیے بالکل کیسز جھوٹے تھے اس لیے ختم ہو گئے اچھا چھوڑیں اس بات کو، آپ کی روسی اسپیکر سے بھی تو ملاقات ہوئی ہے، دو طرفہ تجارت، سرمایہ کاری، سفارتکاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر بات چیت ہوئی ہے گیلانی صاحب؟ جی ہاں، روسی اسپیکر کے ساتھ بڑی اہم گفتگو ہوئی ہے اچھا اور سینٹ میں تو پاک روس دوستی گروپ پہلے ہی تشکیل دیا جا چکا ہے، واہ بلکہ ہم نے تو ادھر مل کے یہ گانا بھی گایا ہے، دوستی ایسا ناتا واہ جو سونے سے بھی مہنگا، جو سونے سے بھی مہنگا۔ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਸਤੀ ਪੌਣੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਲਾ ਹੋਈ میرا خیال ہے کہ آپ صرف جی اے بھٹو کا نعرہ ہی لگایا کریں۔ یہ شاعر نے دوستی کی اہمیت بتانے کے لیے ایک ریفرنس دیا ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے دوستی پہ زور دیا ہے جی جی، اور تیل اور گیس کے شعبوں میں روس پاکستان سے تعاون کر رہا ہے اور مزید کرنے کو تیار ہے۔ واہ 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 سرکار روس کو میرا بھی بل کٹ کروانا جی آپ اپنی خوراک کم کر لے، آپ کا بل آٹومیٹک کم ہو جائے گا۔ فرید میں یہ بتا رہا تھا کہ روس نے ہمیں آفر دی ہے کہ جتنا مرضی تیل اور گیس لے لے، واہ جی واہ بلکہ آپ یقین مانیں کہ ہم نے کہا بھی نہیں، اس نے خود کہا کہ ہم شاپر بھی ڈبل لگا کے دیں گے۔ سرکار آپ نے روسی اسپیکر کا استقبال ہی اتنا شاندار کیا ہے، ڈبل شاپر تو انہوں نے کرنا ہی تھا۔ سینٹ کے اندر اور باہر ان کی پینا فلیکسز ایسے لگوائی کہ وہ خود پریشان ہو گئی۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان میں میری کوئی فلم ریلیز ہو رہی ہے۔ اچھا گیلانی صاحب، آپ اپنی بے پناہ مصروفیات کے باعث 2 ماہ سے اپنے نومولود پوتے کو بھی دیکھنے نہیں جا سکے۔ اچھا ماشاءاللہ اللہ نے پوتا دیتا گیلانی صاحب مبارک ہو بیٹا نو خیر مبارک، آپ کسی وقت ملتان تشریف لائے، آپ کو مٹھائی بھی کھلائیں گے۔ واہ جناب یعنی میں ہن 25 روپے دا لڈو کھان واسطے ملتان دی بس دا 1200 دا ٹکٹ لواں دیکھیں میں اب بار بار تو یہاں آ نہیں سکتا، مصروفیت بہت ہے۔ جی جی، آپ یقین مانے فرید، آج کل تو میں اتنا مصروف ہوں کہ 4 دفعہ چائے گرم کروانا پڑتی ہے، اچھا ہر بار ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ ہائے یقین کیجئے کہ ابھی ایک ہی چسکی لیتا ہوں، اس کے بعد بھول جاتا ہوں، ہائے دوسری چسکی کے لیے کپ کو ہاتھ ڈالتا ہوں تو آواز لگانی پڑتی ہے کہ اسے دوبارہ گرم کر دیں۔ اتنی کون سی مصروفیت ہے حضور؟ کسی سکول کے سامنے اسٹیشنری کی دکان کھول لی ہے؟ اور بچوں کو پینسلیں تراش کے دینے والے مستری، بلکہ کولوں والی بڑی استری آپ کو کیا پتا ہے کہ سینٹ کے چیئرمین کی کتنی مصروفیت ہوتی ہے۔ بالکل ابھی پچھلے دنوں جو آئینی ترمیم کا بل پیش ہوتا رہا ہے، جی، اس کے لیے بار بار اٹھ کے جانا پڑتا تھا، بالکل بالکل، کبھی تیار ہو کے نکلنے لگتے تھے تو میسج آ جاتا تھا ابھی رک جائے، ہائے کبھی گھر پہنچ کے کپڑے وپڑے بدل لیے تو آواز آ گئی ہے کہ بل آ گیا، دوبارہ تیار ہو کے نکلنے لگے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ ترمیمی بل نہیں، گھر کا بجلی کا بل آ گیا ہے۔ چلے اس کی بھی آپ کو مبارک ہو گیلانی صاحب، بل پاس تو ہو گیا نا؟ جی ہاں پاس تو ہو گیا ہے، مگر ایسے ہی پاس ہوا ہے جیسے گوگا سکول میں پاس ہوتا تھا، پیپر کو سیدھا دیکھتے تھے تو فیل ہوتا تھا، الٹا کر کے دیکھتے تھے تو پاس ہوتا تھا۔